Hello, everybody. When we speak about domestic violence, every country has got their own guidelines and guidance for to deal with this issue. So, domestic violence means when you are violated, your rights are violated, and it's not possible for you to protect your legal rights. Sometimes it is criminal offense to abuse somebody. When you are partner of a British citizen and you are victimized by a British citizen or their family members, this means that you are a victim of domestic violence. So when you are a victim of domestic violence, you have certain rights, you have some legal rights to protect yourself from those abuse, including your right of getting settlement or indefinite leave to remain in the United Kingdom. How to apply for settlement when you are being victimized under the category of domestic violence. So we are going to cover in this video today how to recognize your rights under the domestic violence law of United Kingdom, and what you need to do when you are being victimized, and how you can identify whether or not you are being victimized in this category. So first of all, you need to understand what you need to do. If you are facing, first of all, let me clarify what does that mean. Domestic violence means actually when you are being controlled or being threatened by your partner or by your partner's family members, or if you are facing degrading treatment or any violent behavior from your partner or ex-partner or their family members in the United Kingdom, and you are partner of British citizen person, then you can report this incident either to police, to doctor, social services, or to contact your lawyer. If you want to contact myself, I deal with domestic violence settlement applications on the basis of the circumstances you have been facing. Successfully, I have achieved the outcome under this application. So I have achieved a settlement of a person who has been who has been facing such kind of threats from her partner, and she actually wanted to go ahead and apply for settlement even if he had not completed her 5 years of residence in this country. We have successfully achieved the outcome under the immigration rules and human rights, and under her legal rights, and we applied for indefinite leave to remain. Thanks God, successfully she has got indefinite leave to remain, and now she is living happily with her only one son, because then we managed to obtain injunction from the court so that she can be protected from her partner, even if she is still married to her partner. But the fact is, she managed to obtain indefinite leave to remain. So it's me, Barrister Shazia Anjum, with 15 years legal experience. If you are facing any types of threats, any types of degrading treatment from your spouse or partner or their family member, do arrange a consultation with me. If you cannot reach me on the contact number provided on the screen, then you can also book or schedule your call through Calendly. जो इमिग्रेंट होता है वो यहाँ पर मेंटल हरासमेंट, इमोशनल हरासमेंट, फिज़िकल अब्यूज़ और उसके अलावा साथ ही साथ फिनंशियल अब्यूज़ का शिकार होता रहता है। अब वो तमाम लोग जो यहाँ पर इमिग्रेंट्स हैं और ब्रिटिश नेशनल के, ब्रिटिश सेटल पर्सन के स्पाउस हैं, लेकिन वो किसी भी किस्म की कंट्रोल का सामना कर रहे हैं, किसी भी किस्म के वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रहे हैं, और या फिर अपनी वाइफ के ज़रिए से या अपने इन लॉज के ज़रिए से, ऐसे वो तमाम लोग वो जो भी किसी जुल्म का शिकार हो रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का विक्टिम हो रहे हैं, उनको ये राइट होता है कि वो अपनी सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकें। जी हाँ, यूके में आप भी अपने सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको 5 साल का वेट करने की ज़रूरत नहीं होती। जब आप यूके में आए हैं, अगर आपको 3 मंथ्स हो गए हैं, 6 मंथ्स हो गए हैं, 1 ईयर हो गया है या 2 ईयर्स हो गए हैं, अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं,
تو آپ اپنی سیٹلمنٹ کے لیے فوراً اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کو جو ہے وہ پرماننٹ ریزیڈنس یہاں پر ملے گی. نہ صرف یہ کہ آپ کو پرماننٹ ریزیڈنس ملے گی بلکہ آپ کو یہاں کا بینیفٹس بھی الاؤڈ کرتے ہیں, آپ کو فنانشیل سپورٹ کی جاتی ہے, آپ کو مینٹلی سپورٹ کی جاتی ہے, آپ کو وکٹم سپورٹ ملتی ہے, آپ کو NHS کی سروسز ملتی ہے. یہاں کا UK کا قانون جو ہے وہ اس چیز کو ایکچولی اس چیز کو کنڈیم کرتا ہے, اس چیز کو منع کرتا ہے کہ آپ اپنے اسپاؤسز کو کسی بھی قسم کا ڈومیسٹک وائلنس کا شکار کریں. تو وہ تمام لوگ جو کسی وجہ سے اپنے اسپاؤس سے, کسی وجہ سے اپنے ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر سے ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہو رہے ہیں, تو بالکل آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میں ہوں بیرسٹر شازیہ انجم, 15 ایئرس لیگل ایکسپیرینس اور یہاں پر امیگریشن اسپیشلسٹ ان دا UK. اگر آپ کسی بھی وجہ سے ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہے تو کبھی بھی آپ گھبرائیں نہیں. آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے, سب سے پہلے آپ کو اپنی ڈاکومنٹس پریپریشن کرنی ہوتی ہے. اگر آپ فوراً فار ایگزامپل مجھے کانٹیکٹ کرتے ہیں, آپ کو کوئی ارجنٹ سروس چاہیے, آپ کو کوئی ایسا ٹینشن ہے کہ اگر آپ کسی کو انفارم کریں گے تو یو مے بی فردر وکٹمائزڈ بائی یور فیملی, اگر یہ سچویشن ہے تو آپ مجھے کانٹیکٹ کریں. آپ کو میں ہیلپ کروں گی, گائیڈ کروں گی فردر اسٹیپس کے بارے میں, آپ کو کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے, اپنے فنانسز کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے, اپنے ڈاکومنٹس کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے, وچ از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ ٹائم پہ ڈیسیژن نہیں لیں گے تو ریزلٹن کیا ہوگا کہ آپ کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا, آپ کے اسپاؤس آپ کو ڈپورٹ کر دیں گے, آپ کے جو ان لاز ہیں وہ آپ کو ڈپورٹ کروانے میں اہم کردار ادا کریں گے. آپ بھی جانتے ہیں اس چیز کو کہ جو لوگ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتے ہیں اس وقت ان کی مینٹل کنڈیشن, اس وقت ان کی فزیکل کنڈیشن, ان کے فنانشل جو پوزیشن ہے وہ بہت ویک ہوتی ہے. اور ایسی ہی صورتحال میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا اسیسمنٹ کرنی ہے, ان کو کیا ضرورت ہے, فورن ویزے کی ضرورت ہے, انٹرم ویزے کی ضرورت ہے, یا پھر فنانشل سپورٹ کی ضرورت ہے. اگر آپ بھی ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اسپاؤس آپ کو کنٹرول کر رہا ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو ان لاز ہے وہ آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں, آپ کو گھر سے نکل جانے کا کہہ رہے ہیں, آپ کو ہوم لیس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آئی نو کہ دس از ڈیفیکلٹ ٹائم, آئی نو کہ بہت ساری کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں آپ کو سمجھ نہیں لگتی کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ایک طرف تو آپ ڈر رہے ہوتے ہیں اگر آپ پولیس کو کانٹیکٹ کریں گے تو پولیس آپ کو پکڑ نہ لے, پھر آپ سوشل سروسز کو انوالو کریں گے تو وہ آپ کو ڈپورٹ نہ کر دیں. یہ وہ تمام سچویشنز ہوتی ہیں جو کافی کروشلس ہوتی ہیں, کافی امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور اس میں آپ کو اپنے پروٹیکشن کے لیے بہت سارا کام کرنا پڑتا ہے, اپنے رائٹس کو سیف کرنا پڑتا ہے, اپنے فنانسز کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کسی بھی اس طرح کی سچویشن کا شکار ہیں یا سامنا کر رہے ہیں, یا آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ آپ نے کیا کرنا ہے, تو بالکل آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. کانٹیکٹ نمبر آپ کو اسکرین پہ نظر آئے گا, یا آپ کو لنک میں آپ کو میرا کانٹیکٹ نمبر نظر آئے گا. تو یہ بیسٹ آپشن ہے. اسٹیپ فارورڈ, پروٹیکٹ یور رائٹ, پروٹیکٹ یور سیلف, اور اپنی رائٹ کے لیے آپ اپنا رائٹ کا تحفظ کریں جو UK کا قانون, UK کی لیجسلیشن آپ کو تحفظ دیتے ہیں. I remember one case جو میرے پاس ریسنٹلی آیا. اب یہ کیا تھا کہ جو ڈومیسٹک وائلنس کا شکار تھا, امیگرینٹ اسپاؤس کے طور پہ اس کنٹری میں آیا, 3-4 months ہو گئے تھے, اتنا ظلم اس پہ ہوا کہ اس کو. Actually, what legal options do you have if you are facing domestic violence? Sometimes people may be evicted, people may be asked to leave home by their partners. In this situation, what you have to do? In these situations, if you have been evicted by your partner or their family members, then immediately you must contact a shelter home. You must contact a council. You must contact the social services. You must not be quiet. Because if you are suffering, and in the United Kingdom, it's really cold. It's really cold weather in these days. And being homeless means you are being tortured.
you have no places to live at. So if you are being made homeless by your partner or by their family members, immediately you must contact shelter homes or seek temporary accommodations from the social services or from duty council housing scheme. Then you can contact these people, or some of the organizations, they are doing really well in the United Kingdom. You can also contact to refuge center where you can receive your temporary accommodation. And also try to preserve your evidence, because if you preserve your evidence, if you keep your evidence that you have been made homeless, then when you apply for your domestic violence application, indefinite leave to remain, this evidence will be sportive evidence in your application. Without these documents, without these evidence, you won't be able to get your application successful, because Home Office is looking for authentic and credible evidence. If you do not have authentic and credible evidence, it will be difficult for you to get success in your indefinite leave to remain application. वो हर तरह से डिग्रेड करने की कोशिश की गई, उसको ताना दिया गया कि आप जो है वो पाकी हो, पाकिस्तान से हो, फ्रेशी हो, और इस तरह की सिचुएशंस, उसके फ़ोन कॉल्स एक्चुअली कंट्रोल की गई, मॉनिटर की गई। मॉनिटरिंग को कंट्रोल कहते हैं ना। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आपको खुद भी नहीं समझ लगती कि आप किस चीज़ से गो थ्रू हो रहे हैं। तो इसलिए जब ये सारी सिचुएशन का सामना कर रहे थे वो, या जो एप्लीकेंट है, जब इस चीज़ का सामना करना पड़ा तो वो काफ़ी अपसेट था, और उसने जब ऑब्वियसली किसी तरह से कांटेक्ट किया मुझे, देन आई एक्सप्लेन्ड हिम, मैंने अंडरस्टैंड करवाया कि आपने किस तरह से क्या क्या स्टेप्स लेने हैं अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, कानून आपके लिए क्या कहता है, आप अपने लिए क्या कर सकते। Sometimes people may face mental torture. People may be suffering with mental health. Specifically in this period of time, in coronavirus, people are already depressed. But when they face domestic violence, it can double their depression, it can double their mental health issues. If this is the situation, you must go to your GP practice and contact your GP. Tell them your situations, contact your GP and get referral for counseling from NHS psychiatrist. Sometime if you are facing any psychiatrist, any psychological issues, then it will be better to get referred to psychiatrist, and psychiatrist report can be used or may be used or will be used as being evidence in your settlement application. I am providing you the information on the basis of my previous experience and on the basis as being an immigration consultant in the United Kingdom, because when you apply for your legal rights, when you apply for your immigration status, so these are the evidence that you need. If you are facing any immediate threat, obviously you're going to report to police. If you need any protection from harassment from your family members, obviously you will be seeking any remedy through the court, through the lawyer, and through their competent advice. Once you get advice, once you get your case assessed by the lawyer, then this will be easier for you to apply for any kind of injunction in the court, and these evidence will be the basis of your settlement application as well. So जब उसको समझ लगी, उसने प्रॉपर तरीके से अपना सारा वहाँ से जो है वो खुद उसने पुलिस को बुलाया, क्योंकि उसके ऊपर जुल्म हो रहा था, उसकी रिपोर्ट्स बनी, उसकी एविडेंस बनी, विक्टिम सपोर्ट को जो है वो इन्वॉल्व किया गया। और ऑब्वियसली जब आपको मेंटल डिप्रेशन होता है, आपकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं होती है, तो फिर आपको डॉक्टर्स को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है, जीपी के पास जाना पड़ता है, उनसे रिपोर्ट्स बनवानी पड़ती है, उनसे प्रेस्क्रिप्शन लेनी पड़ती है कि आप डिप्रेशन का शिकार है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ आपको किसी तरह के भी सोचने समझने से रोक दे, विच मीन्स के आपको जीपी की अपॉइंटमेंट बनानी चाहिए, आप उनको जाके अपनी सारी सिचुएशन बताएं। तो कोई भी आपको, अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रहे हैं, यहाँ पे आपकी परमानेंट सेटलमेंट हो सकती है, आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, बल्कि आपके राइट की प्रोटेक्शन है, आपको सेटलमेंट मिलती है, आपको यहाँ पे परमानेंट स्टे मिलता है। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू रिंग प्रॉपर अथॉरिटीज़
اگر آپ کو نہیں سمجھ لگ رہی آپ مجھے کانٹیکٹ کریں, میں آپ کو گائیڈ کروں گی کہ فردر آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو کس طرح سے سیو کرنا ہے. سب سے پہلی بات کہ ڈومیسٹک وائلنس ہوتا کیا ہے, ڈومیسٹک وائلنس میں کیا چیز چلتی ہے. لیکن اس سے پہلے میں بتاؤں کہ جس کالر نے فون کیا تھا ودن 7 days اس کا نہ صرف اس کو فنانشیل سپورٹ ملی بلکہ اس کا بایو میٹرک بھی آیا, اور اس کے بعد اس کے جو ایک تھریٹ تھے روز کے کہ آپ کو ڈپورٹ کروا دیں گے, آپ کا ویزا کینسل کروا دیں گے, اس تھریٹ سے وہ باہر آ گیا لڑکا. تو وچ از کوائٹ گڈ ایکچولی کہ یہاں کی اتھارٹیز اس چیز کو کنسیڈر کرتی ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس کے شکار جو ہے. اور سب سے اچھی بات جو UK-BA کے آفیسر تھے انہوں نے اس چیز کو مینشن کیا کہ ہم نے اسیس کیا ہے کہ یہ یہاں پہ اسپاؤس ویزے پہ آئے تھے اور اس وقت ان کا ڈومیسٹک وائلنس بنتا ہے, کیونکہ ساتھ سپورٹیو ایویڈنس پراپر طریقے سے لگانا بہت ضروری ہے, سرکمسٹانسز ساتھ ایویڈنس لگانا بہت ضروری ہے, اسٹیٹمنٹ ڈرافٹ کرنا بہت ضروری ہے, جو کہ آپ خود نہیں کر سکتے, آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے, میں ہوں بیرسٹر شازیہ انجم, آپ مجھے کانٹیکٹ کریں, آپ کے ڈومیسٹک وائلنس میں آپ کا بھرپور ساتھ دوں گی اور اس کے ساتھ آپ کو گائیڈ کروں گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے. لیکن میک شیور کہ پراپر طریقے سے آپ اپنے جو سرکمسٹانسز ہے اس کو سنبھال لیں, آپ اپنے ایویڈنس اکٹھی کریں, آپ مجھے جو ایویڈنس چاہیے وہ پرووائڈ کریں, دین آئی ول. So this is important as well. If you have been evicted, then it's important that you apply for you apply for your food, for your accommodations, for your sport, because this is very important. Sometimes people, when they are being affected by these kind of threats, then it's difficult for them to survive or get a job or go to work, because sometimes their partner, they control their documents, and it's very difficult for them to find out a job or to earn money, because number one, due to the depression they are facing, and number two, due to the fact that they have been evicted, they do not have any food or any money left for the food. In these situations, when you cannot find any work in coronavirus pandemic, then it's important that you recognize your legal rights and you apply for either for your universal credit through the website www.gov.uk. So it's website gov.uk. When you go onto that website, you apply for your universal credit, or you can contact DWP department and apply for your food voucher so that you can maintain yourself. شور کہ آپ کو یہاں پہ پرماننٹ سیٹلمنٹ ملتی ہے کیونکہ آپ کے ہیومن رائٹس بریچ ہو رہے ہیں. سو ڈومیسٹک وائلنس ہوتا کیا ہے, بہت سارے لوگ سوچتے ہوں گے کہ اس سسٹم سے گو تھرو ہو رہے ہوں گے, لیکن ان کو سمجھ نہیں لگتی ڈومیسٹک وائلنس آخر ہوتا کیا ہے. ڈومیسٹک وائلنس کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جو چیز آپ خود کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے ان لوز آپ کو وہ نہیں کرنے دے رہے, آپ کی وائف آپ کو وہ نہیں کرنے دے رہی, آپ کو آزادی نہیں مل رہی, آپ کو اپنی مرضی سے جو آپ کما رہے ہیں وہ آپ کا جو بینک کارڈ ہے وہ قبضہ کر لیا جاتا ہے اور اس سے پیمنٹ وہ خود ان لوز والے کرتے ہیں. جب یہ چیزیں ہوں اور آپ کو تانے دیے جائے کہ آپ یہاں پر صرف ویزے کے لیے آئے, آپ کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا, آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے گا, آپ یہاں سے چلے جاؤ گے, جب یہ سچویشن ہو تو آپ نے اپنے رائٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. کانٹیکٹ کیجیے گا, آپ کو بہتر طریقے سے گائیڈ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کے جو رائٹس ہیں وہ آپ کو دلوائے جائیں, آپ کی پراپر اپلیکیشن کی جائے اور آپ کو ایویڈنس میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو گائیڈ کیا جائے. اس میں نہ صرف یہ کہ آپ کو اکوموڈیشن ملتی ہے, اگر آپ کو ہوم لیس کر دیا جاتا ہے, لیٹس سپوز آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ آپ کو ہوم لیس کر دیا جائے گا تو آپ کو اکوموڈیشن دلوائی جائے گی. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ اتنا بھاری بھرکم فیس نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کے پاس 2300 پاؤنڈ جو ہوم آفس کی فیس ہے وہ آپ پے نہیں کر سکتے, ڈزنٹ میٹر, آپ کانٹیکٹ کریں, ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو وہ فی ویور بھی کروا کے دیں اگر آپ پے نہیں کر سکتے, بٹ اٹ ہیز ٹو بی جینون کیس. سو جینون کیس میں کانٹیکٹ کریں, آپ کو ڈومیسٹک وائلنس کے کیس میں پروٹیکٹ نہ صرف پروٹیکٹ کریں گے بلکہ آپ کی پرماننٹ سیٹلمنٹ کروائیں گے, اکوموڈیشن دلوائیں گے, آپ کو جو فنانشیل سپورٹ ہے, میڈیکل سپورٹ ہے, وہ ساری کوشش کریں گے کہ آپ کو ملے. سو
obviously اسکرین پہ آپ کو کانٹیکٹ نمبر نظر آئے گا, آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, ٹیکسٹ کر سکتے ہیں اپنا شارٹ کویسچن, اور میں آپ کو گائیڈ کروں گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ سبسکرائب کریں میرے یوٹیوب کے چینل کو, تو جو بھی نئی لائیو ویڈیوز ہوں گی آپ کو نوٹیفیکیشن آئے گا, اور آپ مجھے لائیو دیکھ سکتے ہیں آپ کے امیگریشن میٹرز کے سلسلے میں. سو ناظرین اجازت دیجیے گا آج کے پروگرام کے لیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. نیکسٹ ٹائم آئی ول سی یو سون. اللہ حافظ.